او بھائی یہ دل رب نے تجھے بغض پالنے کے لیے نہیں دیا۔ آؤ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھتے ہیں یہ دل ہے کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ دل رب سچے دا حجرا، یہ تو خدا کا گھر ہے، کیوں مخلوق کی نفرت پال رہا ہے؟ خدا کے بندوں کا پیار رکھ لے، اس میں اس کی محبت رکھ لے، اسے روشن رکھ، کیوں اس نگری کو تو اندھیرا کر رہا ہے؟ تو جس کے سینے میں کینہ ہوتا ہے اس رات وہ بخشش سے محروم رہتا ہے۔ کینہ نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، اسے ملتا کیا ہے؟ حدیث سماعت فرمائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، زبان نبوت کھلتی ہے، ارشاد ہوتا ہے اے میرے صحابہ ایک آدمی آنے والا ہے عنقریب، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام اب منتظر تھے کہ کون خوش نصیب ہے جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں آتا ہے، ہم بھی زیارت کریں گے، وہ جنتی ہے۔ بس ایک انصاری صحابی آئے، وضو کر کے داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تشریف لائے، بیٹھ گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں۔ جب اٹھے تو صحابہ اشتیاق سے، چاہت سے، محبت سے دیکھ رہے تھے اور غور بھی کر رہے تھے یہ کون سے عمل کر رہا ہے ایکسٹرا کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد سے پہلے اسے جنتی کہہ دیا۔ بس مجلس برخاست ہوئی، دوسرا دن طلوع ہوا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما ہیں۔ وہی وقت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر گل قدس کی پتیوں کو کھولا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ آنے والا ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں وہ جنتی ہے۔ اس دن تو انصاری صحابی آئے تھے، آج صحابہ کرام سوچ رہے تھے پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے کہ جس کے مجلس میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ پھر وہی وقت ہوا اور وہی صحابی رسول انصاری جو ہیں وہ آئے، وضو کیا ہوا تھا، تازہ پانی کے قطرے داڑھی مبارک سے، ریش مبارک سے ٹپک رہے تھے، آ کے بیٹھے، صحابہ کرام فخر سے دیکھنے لگے یار یہ آج کتنا خوش نصیب ہے، 2 مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرما دی ہے۔ مجلس برخاست ہوئی، تیسرا دن آیا تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک بندہ میری مجلس میں آنے والا ہے، میں بشارت دیتا ہوں وہ جنتی ہے۔ اب تیسرے دن نگاہ منتظر تھی کہ آج پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے۔ تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی وضو تازہ کیا ہوا ہے، ریش مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، دربار نبوت میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کتنا خوش نصیب ہے جسے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آنے سے پہلے ہی جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ بیٹھ گئے، جب تیسرے دن اٹھ کے چلنے لگے نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں رشک تھا، سوچنے لگے آج میں اس کا مہمان بنتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ عمل کیا کرتا ہے۔ فاروق اعظم مراد رسول جب وہ صحابی اٹھ کے جانے لگے تو پیچھے پیچھے چل دیے، کہنے لگے بھائی آج میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا عمر میرے لیے تو سعادت ہے کہ تو میرا مہمان، آ جا۔ بس وہ گھر چلے گئے۔ آج تو ہمارے اوپر مہمان بوجھ بن جاتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، جب مہمان آتا ہے تو 700 گنا گھر والوں کا بھی رزق لے کے آتا ہے، تو نے کیا کھلانا ہے، تیرے لیے تو وہ لا رہا ہے، تو کیوں اپنے تیور بدل رہا ہے؟ فرمایا جو اپنی بساط اور حیثیت سے زیادہ اپنے مہمان کی خدمت کرتا ہے، خالق اسے اپنی قدرت سے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔
فاروق اعظم مہمان بن گئے۔ انصاری صحابی نے خدمت تواضع شروع کی۔ 3 دن مہمان رہے فاروق اعظم۔ تیسرے دن پوچھنے لگے، بھائی بتا تو صحیح، میں تو دیکھنے آیا تھا، مہمان بننے کا ارادہ یہ تھا، جو میں ریسرچ کرنا چاہتا تھا، جو مجھے طلب تھی، وہ میری طلب پوری نہیں ہوئی۔ 3 دن دربار رسول میں ہم بیٹھے ہوتے تھے، ایک دن بھی یہی ہوا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بارگاہ میں آنے والا جو اب مسلمان ہے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی یوں ہوا کہ تو آیا نہیں تھا تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا میری مجلس میں آنے والا میں بشارت دیتا ہوں جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی میں منتظر تھا کہ کون خوش نصیب ہوگا جس کے آنے سے پہلے حضور نے فرما دیا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ تو تینوں دن ہی تو آیا تھا، تو میں تیرا مہمان بن کے دیکھنا چاہتا تھا تو کرتا کیا ہے، تیرے عمل کیا ہیں، تو کتنے نوافل زیادہ پڑھتا ہے، کتنی تسبیحات ہم سے بڑھ کے کرتا ہے، تیری کتنی تلاوتیں زیادہ ہیں۔ میں تو بس اس ریسرچ کے لیے آیا تھا کہ دیکھوں یہ کرتا کیا ہے، لیکن 3 دن کے معمول تیرے بس معمول کے ہی ہیں، کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں، کوئی ایکسٹرا تسبیحات نہیں۔ بتا تو صحیح یہ خاصہ کیا ہے کہ تو آتا بعد میں ہے، رب کا ماہی پہلے فرما دیتا ہے یہ جنتی ہے۔ تو سنیے حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، فاروق اعظم راوی ہیں اس حدیث کے۔ صحابی رسول نے جواب دیا، کہا عمر سن، لا اجد فی نفسی لأحد من العالمین شیئا ولا حسدا، میرا عمل یہ ہے کہ میں دل کے حجرے میں کسی مسلمان کے لیے بغض کا بت نہیں پالا، میرا دل کینے پروری سے پاک ہے، اس لیے میرے محبوب علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا تیرا سینہ نہیں تو انسانی جنتی ڈھانچہ بنا ہوا ہے، دل پاک کر لو۔